اظہری مہمان خانے میں حضور تاج الشریعہ سے میں مرید ہوا، اس کیفیت کو میں اس وقت لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا، چونکہ وہ الگ کیفیت ہوتی تھی، حضرت سامنے موجود تھے۔ کیا آپ کو لگتا ہے تمام سیاسی پارٹیاں ایک جیسی ہیں یا کچھ فرق ہے ان میں؟ اب آپ سمجھ گئے ہوں کہ ایک ہی تھالی کے جی چٹے بٹے ہیں، تو میں ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اور ساتھ ہی ساتھ میں علماء سے گزارش کروں گا کہ سیاست کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے۔ ہمارے مولانا لوگ اسے شجر ممنوعہ سمجھ رہے ہیں، یہ شجر ممنوعہ تو ہے نہیں۔ ہم جلسہ پڑھنے جاتے ہیں، نیچے لکھا دیتے ہیں کہ اس جلسے کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ بھائی سیاست حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں، تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہو سیاست حاضرہ سے اس جلسے کو کوئی تعلق نہیں، اور دوسری طرف جب NRC کی بات آتی ہے، CAA کی بات آتی ہے، NPR کی بات آتی ہے، تو پھر وہی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی مولانا لوگ آواز کیوں نہیں بلند کر رہے ہیں، خطبہ آواز کیوں نہیں بلند کر رہے ہیں، علماء کیوں نہیں آواز بلند کر رہے ہیں۔ کیا آپ کسی خاص لیڈر یا پارٹی سے متاثر ہیں؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اب جہاں تک مطلب سیاسی اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں، تو مجھے تو کسی نے متاثر نہیں کیا ہے سیاسی اعتبار سے لالے، اور اس کے بعد ابھی جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں اور قیادت کر رہے ہیں قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ اسجد رضا قادری۔ غازہ پٹی میں جو اس وقت معاملات ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اسے کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ فلسطین کا ایک مسئلہ جو ایسا مسئلہ ہے، یہ فقط یہ فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، امت کا یہ مسئلہ۔ پوری امت کا ایشو ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ اب جو بھی دل درد مند جس کے اندر بھی موجود ہے، اور تھوڑا سا بھی احساس جس کے اندر ہے، میں نہیں سمجھتا کہ فلسطین کے مناظر کو دیکھ کے راتوں کو اسے نیند آ جائے۔ کہ بھارت کے علماء اور بھارت کے خطبہ، شعراء، مدرسین، اساتذہ علماء ربانین کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم آپ نے فراہم کر دیا ہے، اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں۔ تو یہ لوگ تو تاج الشریعہ کی کرامت ہے نا، مفتی شمشاد صاحب قبلہ، جی مفتی اختر حسین علیمی صاحب، علامہ مفتی مسیح الدین حشمتی صاحب قبلہ، علامہ عبد المصطفیٰ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ حضرات بخیر ہوں گے۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں رہبر پوڈ کاسٹ میں، آپ کا میزبان رہبر بستوی ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین اکرام، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہماری اور آپ کی جو محبوب شخصیت ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں، ایک عظیم عالم دین، اسلامک اسکالر حضرت علامہ غلام غوث صاحب قبلہ قادری سیوانی، جن کا تعلق سیوان بہار سے ہے، حضرت تشریف فرما ہیں۔ آئیے کچھ مفید گفتگو کرتے ہیں اور کچھ اپنے علم میں اضافے کا سبب پیدا کرتے ہیں۔ آئیے حضرت سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں حضرت؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ کی اجازت ہو تو گفتگو کا آغاز کریں۔ جی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ آپ کا جو پوڈ کاسٹ، آپ کی ٹیم، سب کا شکریہ کہ آپ نے اس لائق سمجھا کہ مجھے آپ نے یہاں پہ مدعو کیا۔ پیدائش کس جگہ ہوئی ہے اور کس سن میں ہوئی؟ جی میری پیدائش سیوان ضلع میں ایک گاؤں ہے، جی اس گاؤں کا نام ہے خواس پور۔ تو چونکہ یہاں سے سیوان ضلع جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، اس سے 35 سے 40 کلومیٹر دور، وہ دور افتادہ علاقہ ہے ایک وہیں پہ 24 سپٹمبر 1988 کو، یہ جیسا کہ میری والدہ کی ڈائری میں نے دیکھا، اب یہ تو سرٹیفکیٹ وغیرہ کا حساب الگ ہے، لیکن پر 24 سپٹمبر 1988 بروز سنیچر، تو جیسا کہ اماں نے لکھا ہے، تو اسی وقت میری پیدائش ہوئی ہے، اسی خواس پور گاؤں میں۔ جی، تعلیمی سفر کے بارے میں ہم جاننا چاہیں گے کہ آپ نے تعلیم کہاں تک حاصل کی ہے اور اس تعلیمی سفر میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ تعلیمی سفر کا آغاز تو ہوا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ تو والدہ کی گود ہی سے اس سفر کا آغاز ہو چکا تھا، چونکہ میری والدہ جو ہیں وہ کافی اسٹرکٹ تھی شروع سے ہی، بہت زیادہ دینی ماحول میں ان کی خواہش بھی تھی کہ میرا ایک بچہ عالم دین ہو، اور جہاں تک وہ مجھے بتاتی ہیں کہ جنوری 1988 میں، اس وقت میری والدہ امید سے تھی، تو اس زمانے میں جنوری 1988 میں حضور تاج الشریعہ جو میرے شیخ بھی ہیں، وہ اس وقت ہمارے علاقے میں یعنی خواس پور تشریف لائے تھے، ایک مدرسے کی بنیاد کے سلسلے میں حضرت تشریف لائے تھے۔ تو اب اماں بھی چونکہ مرید ہونے کے لیے تشریف لے گئی، وہاں گئی تھی، تو ان کے دل میں خیال آیا، اماں کے دل میں، کہ میرا بھی ایک بیٹا ہو جو میں دین کے راستے میں اس کو ڈالوں، دینی تعلیم کے لیے۔ تو اس کے بعد جو میری ولادت ہوئی ایگزیکٹ 9 مہینے کے بعد، ابھی چونکہ وہ امید سے ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر یہ سپٹمبر میں، جنوری میں حضرت تشریف لے گئے تھے، اور والدہ امید سے تھی، اس وقت والد صاحب بھی میرے حیات سے تھے، تو پھر اس کے بعد سے میری ولادت سپٹمبر میں ہوئی۔ تو میری والدہ چونکہ اس وقت مرید ہوئی حضرت سے، سرکار تاج الشریعہ سے، جب میں ان کے پیٹ میں تھا۔ والد صاحب بھی اس سے پہلے سے مرید ہیں، ان کے پورا خاندان بلکہ پوری فیملی، یہ سب کے سب سرکار تاج الشریعہ سے ہی سب لوگ مرید ہیں، اور سب سرکار تاج الشریعہ سے ارادت رکھتے ہیں۔
تو وہاں سے تعلیمی سفر کا اب یہ چونکہ بڑا لمبا جی اس کا جی کچھ جواب ہو سکتا ہے، تھوڑا سا اس میں وقت لوں گا جی جی بالکل کہ اب وہ تعلیمی سفر کا جو آغاز ہوا تو ابتدائی تعلیم تو گھر میں ہوئی، جہاں تک مجھے یاد ہے یقیناً ہاں گھر ہی میں ہوئی. اس کے بعد سے پھر ناظرہ اور قرآن شریف کے لیے، ناظرہ تو گھر میں اماں نے کیا، قرآن شریف بھی بلکہ والدہ ہی نے پڑھایا. اس کے بعد سے ہمارے گاؤں ہی میں خواسپور میں ایک مدرسہ ہے جس کی بنیاد بھی حضور تاج الشریعہ نے ڈالی ہے، جامعہ رضویہ خیر البرا. اس مدرسے میں مطلب وہ قرآن شریف، اس کے بعد جو ابتدائی درجات کی جتنی تعلیم ہے جس میں ہمارے اساتذہ وہاں کے جو ابتدائی درجات کو اساتذہ تھے حضرت مولانا عالمگیر شمسی صاحب یا مولانا عزیز الرحمان جو اس وقت ابھی بحر العلوم کے پرنسپل ہیں مئو میں، اور بھی بہت سارے اساتذہ، وہ انہوں نے کافی اس وقت سپورٹ کیا. پھر اس کے بعد سے 2001 میں، اس بیچ میں 1999 میں میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، لیکن والد صاحب کی بھی خواہش تھی کہ لڑکا میرا عالم ہو. تو پھر 2001 میں خواسپور سے گھوسی، جامعہ شمس العلوم گھوسی میں گیا، جی اور وہاں گھوسی سے میں 2001 سے وہی 11 تک، یعنی پورا وقت جو 10-11 سال میں نے گھوسی میں گزارا، اور وہی اعدادیہ سے لے کے فضیلت تک جامعہ شمس العلوم گھوسی سے میری فراغت. گھوسی کے مطلب گھوسی کی بات بھی میں جہاں تک بتاؤں تو گھوسی میں بھی ہمارے اساتذہ کا پورا سپورٹ میرے ساتھ شروع سے رہا ہے، اور اس میں خاص طور سے حضرت علامہ مولانا عاصم اعظمی مورخ اسلام، جی میں تو مشورہ دوں گا کہ ان کو بھی آپ جی پوڈ کاسٹ میں بالکل کبھی بلائیں. جی حضرت علامہ بلکہ حاضری دیں ان کی بارگاہ میں. جی بالکل تو وہ چونکہ ہمارے مربی و محسن اس وقت بھی تھے اور آج بھی الحمدللہ ہیں، جی فراغت کے باوجود بھی. جو میں ابھی وہاں سے فارغ ہو چکا ہوں، فارغ ہوئے بھی مجھ کو 10 سال ہو گئے، 10 سال سے زیادہ ہو گئے. 2011 کی میری فراغت ہے، تو یعنی 13-14 سال ہو چکے 14 ہیں. سال لیکن اس کے باوجود بھی حضرت سے ہمیشہ رابطہ. پھر شیخ المعقولات والمنقولات حضرت علامہ مولانا ممتاز علم مصباحی صاحب قبلہ. پھر ہمارے استاد حضور بحر العلوم مفتی عبد المنان اعظمی نور اللہ مرقدہ. پھر ایک قاری صاحب تھے بلرام پور کے، قاری یونس صاحب قبلہ، جی وہ گونڈا یا بلرام پور کے تھے، بہت محبت فرماتے تھے. جی اور بھی جتنے اساتذہ ہیں شمس العلوم کے، وہ سب کے سب مطلب کافی ان لوگوں نے سپورٹ کیا، اور ان کی محنت کا بھی نتیجہ ہے. جی اور اس کے بعد پھر جامعہ شمس العلوم سے فراغت کے بعد میں نے، بلکہ فراغت کے بعد کیا، بلکہ ایک طرف مدرسے کی تعلیم بھی تھی ساتھ میں، اس کے علاوہ پیرالل یعنی اس کے سمانانتر جس کو بولتے ہیں مساوی طور سے میری اسکولنگ بھی جاری تھی. جس وقت میں گھوسی میں تھا تو اس وقت میں نے میٹرک بھی کیا یہاں سے باضابطہ بہار بورڈ سے. پھر اس کے بعد میں نے انٹر بھی کیا جب خامسہ سادسہ میں تھا. تو پھر اس کے بعد سے میں نے، جب میرا ادھر میری فضیلت کی دستار ہو رہی تھی، جب تک شبلی نیشنل کالج اعظم گڑھ سے ہسٹری میں میرا گریجویشن مکمل ہوا. پھر میں نے مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی سے میں نے ایم اے کیا ہسٹری میں. بس یہیں تک تعلیم ہے. بالخصوص ہم یہ جاننا چاہیں گے شروعاتی دور میں آپ کو کن کن علماء کا سپورٹ ملا؟ الحمدللہ جیسے میرا جو تعلق ہے جس ضلع سے، یہ جی ہمارا ضلع چونکہ سیوان ہے، جی سیوان اور گاؤں ایک علاقہ ہے وہ دور افتادہ علاقہ ہے، دیہات ہے خواسپور. تو ہمارے خواسپور کے بھی سارے علماء یہ ہمارے دست و بازو ہیں، بلکہ میں کسی کا دست ہوں تو کسی کا بازو ہوں، مطلب کسی کا ہاتھ کسی کا بازو. اور کافی وہ جو ہمارے اکابرین ہیں، مطلب علاقائی سطح کے جو علماء ہیں، وہ سب بھی بے پناہ مجھے نوازتے ہیں دعاؤں سے. اور ضلعی سطح کی بات ہے یا کمشنری لیول پہ بھی، جیسے خاص طور سے ہمارے مطلب ضلع میں حضرت علامہ مولانا انتخاب عالم حبیبی صاحب قبلہ ہیں، حضرت علامہ مولانا وسیم اکرم رضوی صاحب جو بہت ہی مطلب ایک طرحدار شخصیت کے مالک ہیں، اور معتمد قائد ملت اسلامی علامہ اسد رضا قادری کے معتمد ہیں یہاں پہ، اور خلیفہ حضور گلزار ملت ہیں وہ. اور ساتھ ہی ساتھ یہ استاذ الحفاظ والقرہ، سمجھیے کہ اس پورے علاقے میں سیوان چھپرا گوپال گنج میں جتنے ابھی حفاظ جو نیو جنریشن میں اور جتنے قرہ دکھائی دے رہے ہیں، وہ سب کے سب شاگرد جن کے ہوتے ہیں وہ ہمارے حضرت قاری اعجاز احمد قادری سیوانی. انہوں نے بہت زیادہ مطلب ابھی بھی بے پناہ ان کا سپورٹ ہے اور خیال کرتے ہیں. یا علامہ مفتی سلطان رضا سیوانی صاحب جو ہمارے سیوان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں پوری دنیا میں اس وقت، پورے بھارت میں، پوری دنیا میں خطابت کے حوالے سے علامہ. پھر چھپرا میں مولانا نثار صاحب قبلہ، مفتی شمشیر صاحب، اور بھی گوپال گنج کے بھی ہمارے علماء ہیں، علامہ غیاث الدین صاحب، مورفق صاحب، قاری اختر ضیاء مظفر پوری صاحب، ادھر نوشاد چھپریوی صاحب قبلہ، مولانا اخلاق صاحب سیوان. تو یہ سارے علماء مطلب جتنا میں سب کا، کچھ لوگ اس میں چھوٹ بھی سکتے ہیں، تو میں اپنے علماء سے بھی کہوں گا کہ اس میں کوئی بات نہیں. مطلب سیوان چھپرا پورے ملکی سطح کی بھی بات ہو تو ہمارے جتنے صف اول کے جو خطبہ ہیں، جو ہمارے علماء ہیں، خطبہ کی بات بلکہ نہیں کروں گا، جو ہمارے بڑے علماء کرام ہیں، جو ہماری درسگاہوں کی زینت ہے، جید علماء کرام، حضور شمس الفقہا حضرت علامہ مولانا مفتی شمشاد صاحب قبلہ، جہاں بھی ان کے ساتھ میں مدعو ہوتا ہوں بے پناہ محبتوں سے حضرت نوازتے ہیں. حضور تاج الفقہا حضرت علامہ مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ، یہ لوگ تو تاج الشریعہ کی کرامت ہے نا،
مفتی شمشاد صاحب قبلہ، جی مفتی اختر حسین علیمی صاحب، علامہ مفتی مسیح الدین حشمتی صاحب قبلہ، علامہ عبد المصطفیٰ صاحب، یہ جتنے لوگ ہیں، یہ بڑے بڑے ہمارے علماء کرام جو درسگاہوں کی بھی زینت ہیں اور اسٹیج کے بھی بادشاہ ہیں، یہ لوگ یہ بے پناہ محبتوں سے یہ لوگ نوازتے ہیں. خاص طور سے ایک اور ہمارے علاقے کے بہت بڑے محدث ہیں، آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے، محقق عصر ہیں اور علمی دنیا میں جن کی دھمک ہے علم حدیث کے حوالے سے، حضرت جو اسماء الرجال پہ، جرح و تعدیل پہ جن کی پکڑ ہے، حضرت علامہ مولانا کوثر امام قادری صاحب قبلہ، جی جو وہ دارالعلوم قدوسیہ پرسونی بازار میں ہے مہاراج گنج میں، اور لکھنؤ میں ہمارے سیوان کے ایک نیڈر اور بے باک عالم دین علامہ انیس عالم سیوانی فاضل بغداد، یہ سب لوگ بے پناہ دعاؤں سے نوازتے ہیں. بس میں تمام علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کچھ اساتذہ اس میں چھوٹ بھی سکتے ہیں کچھ علماء، لیکن پھر بھی وہ ہمیں دعا دیں گے ابھی بھی اور ہمیشہ دعا دیں گے. سرکاری نوکری کے لیے عموماً لوگ لائنوں میں کھڑے رہتے ہیں اور اس کے لیے رشوت بھی دیتے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ یہ حادثہ 2 مرتبہ ہوا کہ آپ نے 2 مرتبہ سرکاری نوکری چھوڑ دی، تیسری مرتبہ پھر آپ کو گھر پر شاید لوگ آئے بلانے کے لیے. کیا سارا میٹر تھا تھوڑا ہم کو؟ نہیں، یہ تو بڑا دلچسپ معاملہ ہے. اس میں یہ چونکہ یہ ڈسکس کا موضوع ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن چونکہ یہ نجی لائف کا حصہ ہے، لیکن ٹھیک ہے. اب یہاں چونکہ آپ ساری چیزوں کو لا رہے ہیں تو اس میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سرکاری نوکری کچھ نہیں ہے، گورنمنٹ جاب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. گورنمنٹ جاب، چونکہ سرکار تو صرف مدینے کی سرکار ہے، ماشاءاللہ، سرکار تو صرف حضور کی سرکار ہے. یہ صرف ایک مطلب کیا، جیسے بہار گورنمنٹ میں کوئی کام کر رہا ہے تو گورنمنٹ جاب اسے بول سکتا ہے، بہار گورنمنٹ کا ایک ملازم، یا حکومت بہار کا ملازم، یا حکومت اتر پردیش کا ملازم، یا پھر حکومت آندھرا تلنگانہ وغیرہ، مطلب جو جہاں جس اسٹیٹ کا، یا اگر وہ صوبائی سطح کا ملازم ہے تو صوبائی سطح کا ذکر کرے، نہیں تو اگر وہ ملکی سطح کا ہے، مطلب انڈین گورنمنٹ کا ہے تو وہاں. تو یہ ایسا کچھ نہیں ہے. ایک بار جیسے 3 مرتبہ، بلکہ یہ چوتھا جاب ہے. ایک بار میں وہ اردو ٹیچر، اردو معلم کے طور پہ میری بحالی ہوئی تھی یہاں پہ مکتب میں، پھر اس کو بھی میں نے چھوڑ دیا کسی وجہ سے. پھر میں مڈل اسکول میں آیا، اس کو بھی چھوڑ دیا. پھر ایک بار اور آیا ایک اسکول میں، اس کو بھی چھوڑ دیا. تو پھر اس کے بعد سے پھر یہ جو ابھی موجودہ جو میں جاب یہاں کر رہا ہوں، گورنمنٹ جاب، گورنمنٹ آف بہار کے انڈر میں، یہ جنرل ایڈمنسٹریشن ایک ہوتا ہے، سامانیہ شاخا جس کو بولتے ہیں. اس کے تحت بہار کے معزز وزیر اعلیٰ نتیش کمار، انہوں نے بہت پہلے اس کو 2019 میں اس کا نوٹیفیکیشن انہوں نے جاری کیا تھا کہ ہر علاقے میں، ہر بلاک میں یا ہر انومنڈل میں یا ہر ضلع میں ایک اردو مترجم ہو اور ایک معاون اردو مترجم ہو، تاکہ جو افسران ہیں ان کو اردو میں، اردو آبادی کے لوگ اردو میں، چونکہ اردو تو فقط مسلمانوں کی زبان تو ہے نہیں، اردو ایک زبان ہے نا، تو زبان کو مذہب کے دائرے میں تو نہیں لا سکتے. تو اردو مترجم اور معاون اردو مترجم کے طور پہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری کیا. پھر کئی ایگزام ہوئے، ایگزام کے بعد لوگوں کی تقرری ہوئی، اس میں الحمدللہ اس رمضان المبارک میں میری بھی تقرری ہوئی. تو 2.5-3 مہینہ ہو گئے مجھے گورنمنٹ آف بہار میں جاب کرتے ہوئے. لیکن سرکاری جہاں تک بات ہے تو سرکار، میں تو یہ بھی مشورہ دوں گا اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے ناظرین کو بھی اور اپنے علماء کو بھی اور تمام لوگوں کو، کہ کوئی بھی مذہبی شخص بھی کوئی ہو، بہت بڑا پیر ہو، شیخ ہو، ان کو بھی ہم سرکار نہ کہیں. سرکار تو صرف حضور کو سرکار کہیں گے، اس لیے سرکار تو صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو بس ہم ان کی نوکری کر لیں تو بڑی بات ہے، اور حضور منتخب کر لیں اپنی نوکری کے لیے ہمیں، بس یہ بڑی بات ہو جائے. حضرت ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے آپ کے پیر و مرشد کون ہے؟ جیسا کہ آپ نے بتایا حضور تاج الشریعہ سے آپ کا پورا گھرانہ جو ہے مرید ہے، اور پھر اس کے بعد ہم اس میں خلافت کا بھی ذکر میں نے ذکر جو کیا کہ میری والدہ اور میرے والد صاحب قبلہ، تو یہ حضور تاج الشریعہ کی میری والدہ بھی مریدہ ہیں، تو چونکہ حیات سے ہیں ابھی اماں میری، اور والد صاحب حضرت کے مرید تھے، لیکن مرید ہیں، ان کا انتقال ہو گیا 1999 میں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میرے بڑے ابو یا بڑی امی یا میری دادی وغیرہ سب پورا خانوادہ، اس میں کچھ لوگ پہلے کے جو ہیں دادا یا پردادا، وہ لوگ یہ سب حضور مفتی اعظم عالم اسلام، یعنی سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ سے، وہ سب کے سب مرید تھے. اس کے بعد کے لوگ ان سے مرید تھے، یعنی کہ، اور میں اس کے بعد سن 2009 میں مرید ہوا بریلی شریف جا کے، ازہری مہمان خانے میں حضور تاج الشریعہ سے میں مرید ہوا. اس کیفیت کو میں اس وقت لفظوں میں نہیں بیان کر سکتا، چونکہ وہ الگ کیفیت ہوتی تھی، حضرت سامنے موجود تھے. اور اس کے بعد سے پھر مجھے خلافت کی جہاں تک بات ہے، یہ تو کلیئر ہے کہ پیدائشی رضوی ہیں، اور گھٹی میں الحمدللہ بریلی کا دودھ بھی ہے، اور وہ رضویت پلائی گئی ہے، چونکہ ماں نے گھٹی دیا ہے، مثلا کہ اعلیٰ حضرت کی لوریاں سنا کے انہوں نے بڑا کیا ہے. خلافت کی جہاں تک بات ہے تو سب سے پہلی خلافت جو ملی وہ ہمارے سیوان کے ایک عظیم شخصیت ہیں، جو خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند،
اور مفتی اعظم ہند کے معتمد بھی تھے سیوان میں، بلکہ اس پورے علاقے میں، سیوان، چھپرا، گوپال گنج میں. اور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ جن سے بے پناہ محبت کرتے تھے، یہ ہیں حضور امید قوم حضرت علامہ مولانا شبیہ القادری رحمۃ اللہ علیہ، خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ شبیہ القادری رحمۃ اللہ علیہ، جو غوث الورا سیوان عربی کالج غوث الورا کے بانی ہیں، اور ایک اور مدرسہ ہے سیوان شہر میں محی العلوم شکل ٹولی ایک جگہ ہے وہاں کے یہ بانی ہیں، اور بھی مختلف مدارس اور مساجد کے وہ بانی ہیں. اور ان کے خدمات کو ہم بیان نہیں کر سکتے، چونکہ انہوں نے پوری زندگی سیوان کے لیے دیا، وقف کر دیا. سیوان، چھپرا، گوپال گنج، خاص طور سے سیوان میں جو 19 بلاک ہیں، لکڑی نبی گنج سے لے کر گٹھنی تک، اور نوتن سے سسون، یہ جیسے بلاک آپ سمجھ رہے ہیں کھنڈ، تو یہ بلاک جو علاقہ ہوتے ہیں، تو اس بلاک کے ہر پنچایت، ہر علاقے میں حضرت علامہ شبیہ القادری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جاتے تھے. انہوں نے جو کام کیا، تو ایک بار میں تقریر کر رہا تھا تو موجود تھے، تقریر کے بعد انہوں نے مجھے اپنی خلافت اور اجازت سے نوازا. تو یہ پہلی خلافت تھی. اس کے بعد پھر تاج السنہ نبیر اعلیٰ حضرت حضرت علامہ توصیف رضا خان مد ذلہ العالی ودامت فیض علینا، انہوں نے باضابطہ ایک تقریر کے بعد، ایک جگہ خطاب میں کر رہا تھا، تقریر کے بعد باضابطہ انہوں نے اعلان کیا خلافت، اجازت، اور جو بھی تبرکات ان کے مشائخ کے ذریعے ان تک پہنچے وہ ساری چیزوں سے انہوں نے نوازا. پھر ساتھ ہی ساتھ ایک نقشبندی بزرگ ہیں جو سریا شریف اعظم گڑھ سے جن کا تعلق ہے، وہ نبیر حضور شبیہ غوث اعظم اور شہزادے حضور امام الاولیاء، یعنی ان کے دادا حضرت علامہ تقی جیلانی، ان کے والد صاحب حضرت سید قاسم جیلانی، ان کے بیٹے ہیں حضرت سید غلام رسول نقشبندی، آپ جانتے ہوں گے، خانقاہ نقشبندیہ حضوریہ کے صاحب سجا. انہوں نے بھی اپنی خلافت اور اجازت سے نوازا. ساتھ ہی ساتھ ابھی اسی سال 8 فروری کی بات ہے کہ ہزاری باغ کے بڑکا گاؤں کے علاقے میں خطاب کر رہا تھا. دوران خطاب شہزادے حضور منانی میاں علامہ عمران رضا خان سمنانی میاں تشریف لائے. تو بیان میرا چل رہا تھا، لیکن انہوں نے مائک دوران بیان لے لیا مجھ سے، اور لینے کے بعد باضابطہ انہوں نے اسی وقت اپنی خلافت اور اجازت سے مجھ کو نوازا. ماشاءاللہ. تو الحمدللہ اب یہ ہے کہ ان بزرگوں کی امانتوں کی جو امانت میرے پاس موجود ہے، بس دعا کریں کہ اس میں خیانت میں نہ کروں بس. حضرت آج کے دور میں آپ کے خیال میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، یا تعلیم؟ یہ اب چونکہ تینوں چیزوں کا جو آپ نے ذکر کیا، مہنگائی، بے روزگاری اور تعلیم، تو جہاں تک مہنگائی اور بے روزگاری کی بات ہے تو یہ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ سکے کے ہیڈ اینڈ ٹیل بھاگ ہیں، یعنی دونوں سکے کے ہیڈ ٹیل بھاگ ہیں. جو انسان بے روزگار ہے تو اس کے لیے اس کو اپنی ضرورت پوری کرنے کے بارے میں بھی سوچنا پڑے گا. اور جو ملٹی بلینئر جو لوگ ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، اب کوئی کہے مارک زکربرگ سے یا بل گیٹس سے جا کر کوئی کہے، یا پھر آپ کو ایلن مسک سے جو کہے کہ صاحب ابھی بڑی مہنگائی ہے، تو ان کو تو انفلیشن کے بارے میں، مہنگائی کے بارے میں ان کو کیا پتا چلے گا. اب بل گیٹس کے آگے یا ہمارے انڈیا میں مکیش امبانی ہو، گوتم اڈانی ہو، اب ان کو مہنگائی، یا پھر عظیم پریم جی ہو، ان کو مہنگائی کے بارے میں کیا اندازہ. مہنگائی چونکہ ہم جیسے مڈل کلاس فیملی کے لوگوں کے لیے ہے، لیکن چونکہ بے روزگاری بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اس پر میں تو یہی کہوں گا کہ بے روزگاری کا مداوع ہونا چاہیے، خاص طور سے حکومتی سطح پہ بھی. اور جیسے جیسے لوگ روزگار سے جڑیں گے تو پھر اب روزگار سے بھی جڑنے کے لیے، اب چونکہ تین ایک ہی کیٹیگری میں آپ نے رکھا ہے، تعلیم ہے، تو تعلیم کا امپورٹنس اپنی جگہ ہے، تعلیم کی اہمیت. اور اب یہ چونکہ میں تو خاص طور سے مسلمانوں سے بھی کہوں گا کہ ساری صلاحیتوں کو سینٹرلائز کریں، فوکسڈ کریں ایک جگہ، یعنی ساری صلاحیت کا مرکز و محور ایک چیز، مطلب وہ ایک چیز کو بنائے، فقط تعلیم کو. تو جیسے جیسے وہ تعلیم یافتہ ہوں گے اور ان کے پاس قلم کی طاقت ہوگی، تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ تعلیم کی وجہ سے ہی ان کو ترقی ملے گی. اور ہم نے تو دیکھا ہے کہ صاحب جن کو کھانے کے بھی پیسے نہیں ہوتے ہیں، جو بہت غریب ہوتے ہیں، غربت و افلاس کے مارے لوگ ہوتے ہیں، ابھی انہوں نے تیاری کی، UPSC کریک کیا، اور یونین پبلک سروس کمیشن کے ذریعے وہ جیسے IAS ہوتے ہیں تو آج IAS ہوں گے، اور جیسے ہی وہ مطلب اس عہدے پہ ان کی تقرری ہوگی، ابھی وہ 1 کروڑ کا چیک سائن کریں گے، چونکہ ان کے انڈر میں سب کچھ ہوتا ہے. بحیثیت DM جب ہوتے ہیں یا DDC ہوتے ہیں، ڈپٹی ڈیولپمنٹ کمشنر ایک عہدہ ہوتا ہے، وہ بھی IAS لوگ ہی ہوتے ہیں عام طور سے. تو اس کے ذریعے، تو اس لیے میں کہوں گا کہ تعلیم پہ فوکس کرنا ہوگا. جب ہم تعلیم بھی ایک، آپ نے کیا تعلیم مسئلہ کے بارے میں پوچھا تھا آپ نے، بے روزگاری بھی ایک مسئلہ ہے، مہنگائی بھی اپنے جگہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اب ان دونوں مسئلہ سے نجات کیسے آپ حاصل کریں گے؟ تو ظاہر سی بات ہے تعلیم کے ذریعے حاصل کریں. پر بے روزگاری کا تو کچھ حل نکل سکتا ہے تعلیم کے ذریعے سے، پر مہنگائی کے لیے ہم کیسے نکالیں گے؟ مہنگائی کی جہاں تک بات ہے تو میری نظر میں ایک اسلامی نقطۂ نظر کی ایک بات کروں گا، چونکہ بحیثیت مسلمان ہم چونکہ اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ الگ چیز ہے، گورنمنٹ جاب ہونا یا پولیٹکس کی کچھ بات کرنا الگ مسئلہ ہے، لیکن ہم تو پہلے تو حضور کے غلام ہیں نا، تو ہم نظام مصطفیٰ کو ریپرزینٹ کریں گے. تو نظام مصطفیٰ کے اگر اعتبار سے ہم دیکھیں گے
چونکہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں، وہ مولوی نہیں ہیں کہ جو نظام مصطفیٰ کی تردید کر دیں یا پھر حکومت وہ ستہ کے سیاحسن پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کے چاٹوکار بن جائیں، اور ان کی ایک ہوتا ہے چاٹوکار اور ایک ہوتا ہے چاٹوکاریتا کی پراکاشٹھا پہ پہنچنا. تو ہمارے کچھ مولوی چاٹوکاریتا کی پراکاشٹھا پہ جب پہنچتے ہیں، چونکہ یہ ہندی میں تھوڑا سا استعمال کر لے رہا ہوں، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، تو جب وہ حکومت کی دلالی میں سوئٹزرلینڈ جاتے ہیں، کچھ دنوں پہلے کی بات، ایک مولوی پہنچے تو انہوں نے کہہ دیا ایک سرے سے ایک لخت، انہوں نے کہا کہ ہم نظام مصطفیٰ کا کنڈیم کرتے ہیں، تردید کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ انہی لوگوں کے باپ دادا کے بارے میں یہ جینیس آف ایسٹ اب قریب الشرق ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو رحمۃ اللہ علیہ کہتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ پوڈ کاسٹ سننے کے بعد کچھ لوگ مجھ پر بھی یہ مطلب انگلی اٹھا سکتے ہیں یا کچھ تنقید بھی کریں گے کہ انہوں نے اقبال کو رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہا، لیکن میں کہتا ہوں یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے. حضرت حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو کہا تھا نا کہ عجم ہنوز ندانت رموز دی ورنہ زدیو بند حسین احمد ایچ بل عجبست سرود برسر ممبر کے ملت از وطنست چے بے خبر ز مقام محمد عربست. تو ان کو تو آج تک نہیں پتا چلا کہ حضور کا مقام کیا ہے. تو اگر نظام مصطفیٰ کی ہم بات کریں، ہر موڑ پہ نظام مصطفیٰ ہماری اور آپ کی رہنمائی کر رہا ہے. تو نظام مصطفیٰ کے نقطۂ نظر سے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ انسان چونکہ ریسورسز پہ قبضہ کر چکا ہے، انسان ذخیرہ اندوزی کرتا ہے. بے روزگاری کی مہنگائی کیوں بڑھتی ہے؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے یہ بھی تو غور کرنا پڑے گا. ایک سب سے بڑی وجہ ہے ذخیرہ اندوزی. ہمارا جو سرمایہ دار طبقہ ہے یا جو تجار ہیں، جو تجارت کرنے والے لوگ ہیں، یہ سب ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں. تو جیسے جیسے یہ سامان کو مارکیٹ میں روک کے رکھیں گے، بلیک مارکیٹنگ کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے مہنگائی بڑھے گی. تو اب نظام مصطفیٰ کیا کہتا ہے؟ نظام مصطفیٰ یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ فوکسڈ یہ کیا گیا کہ بے اور شرا کے مسئلہ پر سب سے زیادہ فوکس کیا گیا. یہ سمجھ، میں کوئی مفتی نہیں ہوں لیکن میں بتا رہا ہوں یہاں پہ کہ یہ ہدایہ اولین اور آخرین کیوں ہم پڑھتے ہیں یا پڑھانے کی بات کرتے ہیں. حضرت عمر بن خطاب سے کوئی جا کے پوچھے، یہ دعائے مصطفیٰ، طلب مصطفیٰ، مراد مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ ہیں فاروق اعظم. میں چونکہ یہاں تقریر نہیں کر رہا، یہ پوڈ کاسٹ ہے، لیکن چونکہ اب ظاہر سی بات ہمارا بیک گراؤنڈ وہی ہے، خطابت بھی گھٹی میں ہے، تو میں نے ابھی اس کے بارے میں بھی میں بتاؤں گا کہ خطابت کا آغاز کہاں سے ہوا تھا. لیکن حضرت فاروق اعظم تو درہ لے کے مارکیٹ میں گھومتے تھے، اور جس کو تجارت کے مسئلے کا علم نہیں ہوتا تھا اس کو درہ عمر کا درہ اس کے اوپر پڑتا تھا. بھائی تم کو تجارت کا بے اور شرا کا مسئلہ تمہیں نہیں پتا ہے؟ بائے کے کو علم ہونا چاہیے، مشتری کو علم ہونا چاہیے، اسے سمن کے بارے میں جاننا چاہیے. تو جو اسلامی نقطۂ نظر سے نظام مصطفیٰ جو ہمیں بتاتا ہے کہ تجارت ہم کیسے کریں، بزنس کیسے کریں، اگر آج بھی اسی نقطۂ نظام مصطفیٰ کو نافذ کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ مہنگائی کا خاتمہ ہو جائے گا. مہنگائی کے خاتمے کی ایک ہی صورت ہے کہ نظام مصطفیٰ میں بتائے ہوئے جو بیع و شراء کے اصول ہیں، جو خرید و فروخت کے جو طریقے ہیں ہمارے اسلامی نظام میں، اس نظام کو اگر مارکیٹ میں نافذ کر دیا جائے تو کہیں سے کوئی مہنگائی نہیں رہے گی. اور جہاں تک بے روزگاری کی بات ہے تو اس میں بھی نظام مصطفیٰ ہماری رہنمائی کر رہا ہے. تعلیم میں بھی نظام مصطفیٰ. اب ایک طرف ہمارے یہاں تعلیم کا کون سا نظام ہے انڈیا میں؟ لارڈ مسٹر میکالے نے جو تعلیم کا نظام دیا، اس کے بارے میں بھی ہمارے ناظرین اور قارئین کو پتا ہوگا. مسٹر ایک انگلش فلاسفر تھے، اور ان کو انڈیا میں باضابطہ بلایا گیا، بلا کے ان سے کہا گیا کہ آپ شکشا نیتی پیش کیجیے، تعلیم کا نظام پیش کیجیے. انہوں نے دین اور دنیا کی دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم دونوں نظام کو الگ الگ کر دیا. تو میکالے کے نظام تعلیم سے ہمیں نقصان ہے. ہمارے پاس وہی نظام تعلیم چاہیے جو صفہ کی درسگاہ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام تعلیم کروایا. تھوڑا سا بڑا لمبا جواب ہو گیا اس کو. ماشاءاللہ، اس میں اور بھی اعتراض ہو سکتے ہیں، لیکن ہم ان اعتراض کے علاوہ بھی آگے سوالات کا سلسلہ بڑھاتے ہیں. سوشل میڈیا پر خاص طور پر جو مسلمانوں کے حوالے سے اب بکواس بازی کی جاتی ہے، تو یہ حقیقت ہوتا ہے یا صرف ڈرامہ؟ ابھی تو آپ بھی چونکہ دیکھ رہے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں اس میں اس کا مطلب یقیناً یہ زمینی چیزیں بھی ہیں. حالات تو بہت زیادہ ابتر ہو گئے ہیں، لیکن اس ماحول میں ہمیں ابھی بھی محبت ہی کے پیغام کو عام کرنے کی ضرورت ہے. اپنا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے برادران وطن تک، یا ہم جس ماحول میں رہتے ہیں تو ہمارے ملک کا ماحول یہ ہے کہ پورے بھارت کی جو جغرافیائی جو صورتحال ہے، یعنی جغرافیکل کنڈیشن، کشمیر سے لے کر سمجھیے کہ وہ تمل ناڈو کے ہو، کنیا کماری ہو، یا پھر گجرات سے لے کر اسم تک ہو، ملک کی جو صورتحال ہے، جو آبادی کا جو سسٹم ہے، وہ یہ ہے کہ ایک مخلوط آبادی یہاں پہ ہے. تو اس مخلوط آبادی میں ہمیں کردار مصطفیٰ اور اخلاق مصطفیٰ پیش کرنے کی ضرورت ہے. ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کے علاقے میں سب سے بڑا سیاسی مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے علاقے میں تو اب چونکہ میں تو ظاہر سی بات ہے کہ علاقائی سطح کا خطیب ہوں، تو خاص طور سے سیوان جو ہے ہمارا ضلع ہے،
تو سیوان میں بہت سارے ایشوز ہیں، تو یہاں پر بھی ہے ساری چیزیں ہیں. تعلیم یہاں پہ بھی ایک بہترین انجینئرنگ کالج کی بھی ضرورت ہے، میڈیکل کالج کی بھی یہاں پہ ضرورت ہے. اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں یہاں کے جو لیڈرز ہیں ان کے ذہن میں بات ہوتی ہوگی، انہیں کرنا بھی چاہیے. جی اگر آپ ایک دن کے لیے وزیر اعظم بن جائیں تو سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ یہ تو بڑا عجیب و غریب سوال ہے بھائی. ایک دن کے لیے وزیر اعظم، ہم ظاہر سی بات، بھارت ہمارا جو ملک ہے انڈیا، یہ ایک جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک ہے. اور جمہوری ملک میں کوئی بھی شخص وزیر اعظم بن سکتا ہے، صدر جمہوریہ بھی بن سکتا ہے. بھائی اسی ملک میں یہ تو جمہوریت ہی کی طاقت کا نتیجہ ہے نا، جی کہ جمہوری ملک کی طاقت کا نتیجہ ہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ ایک وقت میں، اب تو آج ہانی ہو چکے ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم تھے. ابھی ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو ہیں، جی اب وزیر اعظم جو ہیں یہ جناب نریندر مودی صاحب، تو یہ بھی تو ایک مطلب نہایت ہی پسماندہ طبقے سے آتے ہیں، تو کوئی بھی بن سکتا ہے. تو اگر ایک روز کے لیے میں کیوں بنوں، بلکہ آپ دعا کریں کہ 5 سال میں مدت پوری کروں. اگر وزیر اعظم بن جاؤں تو ہو سکے تو 10 سال بھی مدت پوری کروں، 15 سال جی بھی کروں. سب سے پہلا کام تو وزیر اعظم کی حیثیت سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ملک میں امن و امان قائم رہے. اور چونکہ اس ملک میں جو سب سے بڑی آبادی اکثریتی طبقہ کے بھی لوگ ہیں، اقلیت لوگ بھی ہیں، تو یہ سب آپس میں محبت کے ساتھ زندگی گزاریں. اور سب سے زیادہ تعلیم پہ فوکس ہم کریں گے. جی کیا آپ کو لگتا ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں ایک جیسی ہیں یا کچھ فرق ہے ان میں؟ یا میں تو اب چونکہ آلریڈی بہار گورنمنٹ میں جاب کرتا ہوں، لیکن آپ صرف سیاسی سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جی تو اب میں تو صرف اتنا بولوں گا، ایک نیوٹرل مطلب ایک ناگرک ہونے کے ناطے، ایک ذمہ دار شہری ہونے کے ناطے بھی، چونکہ ہمارا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے جی اور کوئی پس منظر سیاسی نہیں ہے. میں تو یہ کہوں گا کہ یہ جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. اب آپ سمجھ گئے ہوں کہ ایک ہی تھالی کے جی چٹے بٹے ہیں، تو میں ان کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں. اگر ایک طرف ایک پارٹی کو آپ یہ مجرم ٹھہرا رہے ہیں کہ اس نے یہ کیا وہ کیا، یا 10-12 سال سے یہ ہو رہے ہیں، تو پھر اور بھی تو بہت سارے معاملات ہیں. ہمیں تو سچر کمیٹی کو بھی تو دیکھنا جی ہوگا کہ کس نے سچر کمیٹی کو لایا، اور جسٹس راجندر سچر کمیٹی نے جو اپنی رپورٹ کو پیش کیا، تو اس ملک میں سب سے زیادہ کن لوگوں نے حکومت کی ہے، یہ بھی غور کرنا ہوگا. اور کن کے حالات کو جسٹس راجندر نے اپنی رپورٹ کے اندر پیش کیا ہے. کنڈو کمیشن کی رپورٹ ہو، رنگ ناتھ مشرا کمیشن کی رپورٹ ہو، یہ سارے لوگ تو اسی ریزن کی چیزوں کو تو جی پیش کر رہے ہیں نا. اسی موجودہ دور میں 2014 سے اب تک 24 تک کیا معاملات ہوئی، یہ بھی سب کی نگاہوں کے سامنے ہے. تو میں کوئی سیاسی آدمی ہوں نہیں، اس حوالے سے تو ہمارے غازی ملت حضرت مولانا غلام رسول بلیاوی یہ ہم لوگ کی رہنمائی فرمائیں گے. جی کیا مذہب کو سیاست سے الگ رکھنا چاہیے؟ ہاں یہ سوال صحیح ہے، یہ سوال جو ہے یہ یقیناً چبھتا ہوا سوال ہے، اور میں اپنے علماء سے بھی گزارش کروں گا، مذہب اور سیاست، چونکہ ہمارا جو دین ہے یہ دین اسلام ہے. جی ایک ہے مذہب اور ایک ہے دین. مذہب کی انگریزی ریلیجن ہوتی ہے، پر دین کی انگلش نہیں ہوتی ہے. یہ دین میں ڈے نائٹ کے بارے میں نہیں، یہ دین بول رہا ہوں. رہبر صاحب قبلہ، یہ چونکہ دین ہے ہمارا دین، جی اور دین کو سیاست سے، آپ سیاست کو دین سے الگ نہیں کر سکتے. سیاست اگر دین سے الگ ہو جائے تو پھر یہ صرف اور صرف کیا بچتا ہے، کچھ نہیں بچتا ہے. اس میں پھر جھوٹ، فریب، دھوکہ، حسد، کینہ، بغض، اناد، عجب، ریا، اور بھی بہت ساری چیزوں کو آپ لے سکتے ہیں، جو ایک باطنی بھی مرض ہے اور برائی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. مطلب آپ، اور اگر دین سے جڑ کے جی آپ سیاست کر رہے ہیں دینی ماحول میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے دل میں یقیناً درد ہوگا، غریبوں کے لیے درد ہوگا. ایک سیاسی رہنما کو کیا ہونا چاہیے، ایک جیسے مثال کے طور پہ ایک حلقے کا کوئی ایم ایل اے ہے، کہیں کا ایم پی ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہمارے علاقے میں پہلی چیز یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر، یعنی امن و شانتی، ہم لا اینڈ آرڈر یعنی قانون کو اسٹیبل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم وہاں پہ امن قائم کریں. دوسری ذمہ داری ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جو لوگ ووٹرس ہیں ہم ان کی ضرورتوں کی تکمیل کریں. اور بھی ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی انسان کو کیا چاہیے، سڑک چاہیے، بجلی چاہیے، پانی چاہیے، یہ ساری چیزیں چاہیے. تو اگر ہم دیندار ہیں اور ہمارا اسلام سے تعلق ہے، تو ہم حضرت سیدنا سرکار فاروق اعظم کے خطوط پہ چل کے اور ان کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل کرتے ہوئے بے شک اگر ہم سیاست میں ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً ہم بہترین کام کر سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ میں علماء سے گزارش کروں گا کہ سیاست کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے. ہمارے مولانا لوگ اسے شجر ممنوعہ سمجھ رہے ہیں، یہ شجر ممنوعہ تو ہے نہیں. جی ہم جلسہ پڑھنے جاتے ہیں، نیچے لکھا دیتے ہیں کہ اس جلسے کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں. جی بھائی سیاست حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں، تو ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہو سیاست حاضرہ سے اس جلسے کو کوئی تعلق نہیں، اور دوسری طرف جب این آر سی کی بات آتی ہے، سی اے کی بات آتی ہے، این پی آر کی بات آتی ہے، تو پھر وہی لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھائی مولانا لوگ آواز کیوں نہیں بلند کر رہے ہیں، خطبہ آواز کیوں نہیں بلند کر رہے ہیں، علماء کیوں نہیں آواز بلند کر رہے ہیں. میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں
کہ ایک طرف آپ مجھ کو جلسے میں بلا رہے ہیں تو سیاست حاضرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے جی کہ پورا بڑا 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 آپ نے بڑا فلیکس لگا دیا، بورڈ لگا دیا، اور دوسری طرف آپ ہم ہی سے تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ آواز اٹھائیں. ارتداد کا شکار ہماری بچیاں کیوں ہو رہی ہیں بھائی؟ ڈسکس کا موضوع ایک یہ ہے. بالکل جی ہمارے اسکولس اور کالجز میں ہمارے ڈراپ آؤٹ ریٹس کیوں بڑھ رہے ہیں؟ ڈراپ آؤٹ ریٹس میں ناظرین کو واضح کر دوں، جی مطلب یہ ہے کہ 9th 10th میں ہی جا کے ہمارے بچے اسکول چھوڑ دے رہے چھوڑ دے رہے ہیں، 11th میں جا کے چھوڑ دے رہے ہیں، کچھ 12th میں جا کے چھوڑ دے رہے ہیں. تو ہمارے بچے جو اسکولس اور کالجز میں جن کا ڈراپ آؤٹ ریٹس جو بڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری چیزوں پر ہم سے مطالبہ ہوتا ہے کہ آپ سوال کیوں نہیں، آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں؟ وقف کا معاملہ ہے، ایک طرف آپ کہیے گا کہ مولانا سیاست کے حوالے سے کچھ نہ بولے، دوسری طرف وقف کے معاملے میں علماء ہی اس وقت سڑک پہ موجود ہیں، پارٹی لائن سے ہٹ کے ہمارے علماء کرام اس وقت پٹیشن دائر کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں سیاست کوئی شجر ممنوعہ نہیں ہے. ہر فیلڈ میں ہمارے علماء موجود رہیں، اپنے تشخص کے ساتھ رہیں، اپنی پہچان کے ساتھ رہیں، مسلک کے غدار بن کے نہ رہیں بلکہ مسلک اعلیٰ حضرت کے وفادار کی حیثیت سے. جو ہمارے جو علماء ہیں اہل سنت و جماعت کے، جو مسلک اعلیٰ حضرت والے لوگ ہیں، میں ان سے کہوں گا کہ آپ، چونکہ مسلک آپ کی پہچان ہے، مسلک تشخص ہے، بے شک آپ مسلک کو چھوڑ کے تو کچھ بھی نہیں ہے، جی تو آپ اعلیٰ حضرت اور خانواد رضویہ کے وفادار بھی رہیں، اور سیاست کو آپ شرعی نقطۂ نظر سے آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں. اور آپ آئیے، آپ بدھان سبھا میں آئیے، یعنی آپ جو ہمارے یہاں جیسے بہار میں ایم ایل اے ہے، جی یو پی میں بھی ایم ایل اے ہوتا ہے، جی جی تو ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی یا ممبر آف لیجسلیٹو کونسل، یہ دو ہوتے ہیں، ایک بدھان پریشد اور ایک بدھان سبھا. تو ان دونوں میں ہمارے علماء پہنچے. ساتھ ہی ساتھ ایک اپر ہاؤس ہے جس کو راجیہ سبھا آپ بولتے ہیں، پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس، اور ایک پارلیمنٹ کا لوور ہاؤس ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے علماء اگر پارلیمنٹ کے اندر رہیں گے، یعنی لوک سبھا میں رہیں گے، جو لوور ہاؤس جس کو بولا جاتا ہے، تو یقیناً وہ کچھ بھی ہوں، کسی بھی پارٹی کے اندر ہوں، لیکن تھوڑا سا بھی ضمیر زندہ ہوگا تو مسلم ایشوز پہ تو ضرور آواز اٹھائیں گے. ضرور آواز اٹھائیں گے جی حالانکہ ایک کسی بھی لیڈر کو صرف ایک مطلب کمیونٹی کا نمائندہ لیڈر نہیں ہوتا ہے، جی لیڈر تو پورے چھیتر کا نمائندہ ہوتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو. وزیر جی داخلہ امت شاہ ہو، کوئی جی وزیر داخلہ صرف ایک پارٹی کے نمائندہ ہو تو نہیں ہے، نہ ان کی پارٹی اپنی جائے، لیکن وزیر داخلہ کی حیثیت سے ملک کے گارجین ہے، وزیر اعظم کی حیثیت سے جی ملک کے وہ گارجین ہیں جی بالکل جو بھی ہوں. صرف پارٹی کے نمائندہ تو نہیں ہے یا ملک کے پرائم منسٹر نہیں ہے، بلکہ ملک کے وہ گارجین ہیں. وزیر جی داخلہ بھی ملک کے گارجین ہوتے ہیں. جی تو ایسے ہی مدرسے سے جو لوگ جڑے ہوں گے اگر وہ سیاست میں جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک درد ان کے اندر ہوگا، ایک جذبہ ہوگا، اور لوور ہاؤس کے اندر بولنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر موجود ہوگی. اپر ہاؤس یعنی راجیہ سبھا کے اندر پہنچ جائیں تو بھی ان کے اندر وہ جذبہ ہوگا. جس دور میں ہمارے علماء، حضور مجاہد اہل سنت حضرت علامہ کچوجہ شریف کے جو حضرت تھے، پھر دنیا نے دیکھا تھا کہ جب وہ لوور ہاؤس کے اندر تھے، لوک سبھا کے اندر، تو کیا جذبہ تھا کہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر اس وقت کے سب سے مطلب پہلے پرائم منسٹر یعنی جناب کیا آجہانی پنڈت جواہر لال نہرو، تو پنڈت جواہر لال نہرو بھی اشش کرتے تھے جب حضرت کا خطاب ہوتا تھا پارلیمنٹ کے اندر. اور بھی اس کے بعد بھی ہمارے علماء تشریف لے گئے. ایک وقت میں اپر ہاؤس میں بلیاوی صاحب قبلہ بھی گئے تھے، تو بلیاوی صاحب بھی ایک نمائندہ کی حیثیت سے جی موجود تھے. کیا آپ کسی خاص لیڈر یا پارٹی سے متاثر ہیں؟ اگر ہاں تو کیوں؟ اب جہاں تک مطلب سیاسی اعتبار سے آپ کہہ رہے ہیں، تو مجھے تو کسی نے متاثر نہیں کیا ہے سیاسی اعتبار سے. البتہ یہ ہے کہ ہمارے اب چونکہ آپ اگر مذہبی اور سیاسی دونوں اعتبار سے، دینی اعتبار سے دیکھیں تو حضور سرکار مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ وہ لیڈ کرتے تھے. سرکار مجاہد ملت کی بات جی کر رہا ہوں، جی وہ جی دھام نگر شریف دھام اڑیسہ، اڑیسہ جی وہ جس لیول کے تھے نا، وہ قائد تھے، وہ رہنما تھے. بلکہ ان کی حالت یہ تھی کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. تو صاحب اسرار تھے، صاحب کشف بھی تھے، صاحب اسرار بھی تھے. تو حضور مجاہد ملت ہیں، پھر قائد اہل سنت. میں چونکہ اس سوال کو دوسری جانب لے رہا ہوں، جی آپ کچھ اور پوچھنا چاہتے تھے، لیکن میں تھوڑا سا مذہبی دینی اعتبار سے بات کروں گا. پھر قائد اہل سنت حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ، سرکار حافظ ملت حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہمارے قائد ہیں، یہ لوگ جی لیڈر ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ لیڈر کوئی ہوگا جو اپر ہاؤس میں ہو، لوور ہاؤس میں ہو، یا ایم ایل اے ہو یا ایم ایل سی ہو. سرکار مجاہد ملت ہوں، سرکار علامہ یہ حضور مجاہد ملت ہوں، یا حضور علامہ ارشد القادری ہوں، یا حضور حافظ ملت، یہ انہوں نے لیڈ کیا ہے. حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ. اور موجودہ دور میں سب سے زیادہ میں اگر کسی سے متاثر ہوں تو وارث علوم تاج الشریعہ، شہزادہ حضور تاج الشریعہ، قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت حضرت علامہ اسجد رضا قادری مد ذلہ العالی، زیب سجادہ آستان عالیہ قادریہ بریلی شریف. وہ چونکہ ہمارے قائد ہیں، وہ ہمیں لیڈ بھی کر رہے ہیں. اور مجھے آپ بتائیے رہبر صاحب قبلہ کہ جہاں ضرورت پڑی ہے، یہ پرنس ابن پرنس ہیں، یہ شہزادہ بن شہزادہ ہیں. بلکہ میں آگے بڑھ کے بولوں، بھلے سے جن کو تکلیف ہوگی تکلیف، کہ ولی ابن ولی ہیں.
یعنی قائد اہل سنت حضور قائد ملت اسلامیہ اللہ قاضی القضات علامہ اسجد رضا قادری، ان کے والد گرامی بادشاہ ہیں سرکار تاج الشریعہ۔ اب اس لیے میں نہیں کہہ رہا کہ میرے وہ مخدوم زادے ہیں، میرے پیر زادے ہیں، حقیقت یہی ہے کہ اب ایک بادشاہ کے بیٹے وہ بادشاہ ہیں، یعنی پرنس ابن پرنس ہیں، تو شہزادے اور ولی ابن ولی ہیں، تو وہ لیڈ کر رہے ہیں، ہر معاملے میں لیڈ کیا انہوں نے، ایسا کچھ نہیں کہا وقف کے معاملے میں خاموش رہ گئے، ہر جگہ وہ ہماری رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو ہم سب سے زیادہ اگر کسی سے متاثر ہوں اسلاف میں جو میں نے نام لیا کہ سب سے زیادہ حضور مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ، حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ علیہ، حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ، حضور بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد ابھی جو ہمیں لیڈ کر رہے ہیں اور قیادت کر رہے ہیں قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ اسجد رضا قادری ماشاء اللہ۔ سیاسی سوال ہمارے اس سوالوں کی فہرست میں بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے بھی ہے کیونکہ ہمارے علماء جو ہے اس پر بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، آپ اسی لائن سے ہیں، اسی وجہ سے ہم نے زیادہ تر سیاسی باتیں رکھی ہیں۔ اگر آپ کو موقع ملے تو آپ کس سیاستداں سے سوال پوچھنا چاہیں گے اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ اب چونکہ ایسا موقع تو میسر نہیں آتا ہے، لیکن پھر بھی موقع ملے تو سوال ہونا چاہیے اپنے علاقے سے، جس علاقے سے آپ آتے ہیں اس علاقے کے ایم ایل اے سے پوچھیے، وہاں کی جو لوکل ایشوز پہ گفتگو ہو۔ اب چونکہ میں بہت زیادہ مشہور و معروف آدمی نہیں ہوں، یہ آپ کو کسی نے بتا دیا ہوگا، ایسا کچھ نہیں، یہ تو قاری عبدالحنان صاحب کا پریشر تھا تو میں یہاں تک مطلب آپ سے میری ملاقات ہو گئی۔ ہم لوگ چونکہ لوکل ایشوز ایک علاقے سے آتے ہیں اور علاقائی سطح پہ ہی خطاب بھی میں کرتا ہوں، چونکہ بہت دور سفر نہیں کر سکتا میں، کچھ میرے ساتھ مجبوریاں ہیں، تو یہاں کے جو ایشوز ہیں یہاں کے لوگ سوال کریں نیتاؤں سے، یہاں کے ایم ایل اے سے سوال کریں کہ بھائی سڑکیں ابھی بھی کیوں خراب ہیں، اور اس کے علاوہ جو اور بھی جو بڑے ایشوز ہیں تو اس طرح کے سوال ہوں۔ جی، اب آپ کا اشارہ جس جانب ہو تو میں ادھر نہیں جانا چاہتا ہوں کسی وجہ سے۔ لیڈر بننے کے لیے تعلیم سے زیادہ چالاکی کی ضرورت ہے؟ نہیں، تعلیم بھی ضروری ہے، آپ بہت چالاک ہوں تو چالاکی بھی آپ کے اندر آئے گی تو تعلیم ہی کے ذریعے آ سکتی ہے۔ اب کچھ لوگ اب اگر جھوٹی کو چالاکی سمجھ رہے ہیں، دھوکہ دھڑی کو چالاکی، کہ بھائی دھوکہ دینا یہ چالاکی، دھوکہ دینے کا نام چالاکی ہے، جھوٹ کا نام چالاکی ہے، بہتان کا نام چالاکی ہے، خوب ایک دم اس قدر جھوٹ بولو بنا کر کے وہ سچ ثابت ہو جائے، اسی کی نام چالاکی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ تو چالاکی نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ تعلیم بہت ضروری ہے، تعلیم کے بعد ظاہر سی بات ہے انسان کے اندر بولنے کی بھی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، سوجھ بوجھ آئے گی، اور پھر انڈین کنسٹیٹیوشن کو بھی سمجھنے میں اب اگر آپ انڈین ہیں تو ظاہر سی بات ہے انڈیا ہی میں آپ قیادت، اب دوسرے ملک میں تو جا کے آپ لیڈر نہیں بنیں گے، انڈیا کو لیڈ کریں گے، یہ تھوڑی کہ آپ چائنا میں جا کے پھر وہاں کے وزیر یہ صدر جمہوریہ کے ساتھ آپ رہیں گے، ایسا تو ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آپ انڈیا میں ہیں تو یہاں کی کنسٹیٹیوشن کو بھی سمجھنے کے لیے پڑھنا پڑے گا آپ کو، تو تعلیم بھی ضروری ہے، اور جب تعلیم آئے گی تو جب اس فیلڈ میں لوگ جاتے ہیں تو وہ ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ دور حاضر میں لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنے بزرگوں سے ملاقات یا ان سے کچھ گفتگو کرنے کا موقع نہیں دے رہے ہیں، تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ بزرگوں سے ملاقات کی بات ہے تو بزرگوں سے مراد کیا ماں باپ ہیں یا گھر کے لوگ ہیں، کیا مراد ہے؟ جو ہمارے مشائخ اعظام اچھا، ہیں، مشائخ، جو تربیت نہیں مشائخ جو ہمارے ہیں یہ تو یقیناً ہمارے سر کے تاج ہیں، یہ ہمارے شجرہ قادریہ رضویہ میں ہے نا کہ وہ جو شعر ہے کہ حامد و محمود اور حماد و احمد کر مجھے، حامد محمود اور حماد احمد کر مجھے، میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے، یا سائے جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، یہ مجھے کہنا ہے یہ شعر، سائے جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے، رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے۔ تو مشائخ ہمارے سب سر کے تاج ہیں، ہمیں ان کی بارگاہ میں یقیناً جانا چاہیے، مارہرہ شریف ہو، بریلی شریف ہو، یہ جو بھی ہمارے جو مراکز، ہمارا مرکز تو بریلی شریف ہے، پر ہمارے جہاں بھی وہ جو جتنے بھی سلسلے ہیں، ایسا نہیں کہ میں سلسلے رضویہ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں تو میں صرف سلسلے قادری رضوی کی بات کروں، جو بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی سلسلے ہیں، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، قادری ہو، ان کے مشائخ سے ملتے رہنا چاہیے، کی باتوں کو سننا بھی چاہیے، چونکہ ان کی باتیں تو ملفوظ ہیں نا، ملفوظات کا درجہ رکھتی ہیں، اور اگر بزرگ سے مراد یہ ہے کہ ماں باپ، تو میں تو کہوں گا کہ اپنی ماں کے پاس ضرور بیٹھنا چاہیے 24 گھنٹے میں، جب بھی ٹائم ملے تھوڑی دیر بیٹھیے اپنی اماں کے پاس، والد صاحب حیات سے ہیں تو ان کے پاس بیٹھے، بڑے بھائی موجود ہیں، مطلب اپنے گھر کے لوگوں کو تو وقت دینا ہوگا، گاؤں کے بڑے بوڑھوں کو بھی ٹائم دینا چاہیے۔ موجودہ حکومت نے ایک نعرہ دیا تھا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کے نعرے سے، اور اس کے عمل سے کتنے متاثر ہیں آپ؟ دیکھیے یہ نعرہ تو ٹھیک ہے اپنے آپ میں، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، لیکن پر یہ ہے کہ صرف نعرہ دینے سے کام نہیں چلتا ہے، زمینی سطح پہ بھی اس پہ عمل ہونا چاہیے، اور بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ کوئی نیا نعرہ نہیں ہے، بلکہ آپ اس دور کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے، چونکہ یہ خطابت کا اسٹیج نہیں ہے، نہیں تو اس پہ ایک پوری تقریر ہو جاتی ہے، ہمارے علماء کرتے بھی ہیں، کہ اس دور کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے جہاں پہ بیٹیوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ
توڑے جاتے تھے جس دور میں پوری دنیا کی طرح، صرف میں عرب ورلڈ کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں یورپ کی بات کروں گا، اگر میں پوری دنیا کی بات کروں، نہایت ناگفتاب حالات تھے خواتین کے حوالے سے۔ بیٹیوں کی عزت اور آبرو کی اگر بات سب سے پہلے کسی نے کی ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ہے، اور بیٹی بچانے کی بھی بات حضور نے کی ہے۔ آپ اسلام کا نعرہ تو یہی ہے، موجودہ دور کے لوگ نعرہ بہت اچھا دیے ہیں، بیٹی بچاؤ بیٹی، یہ حکومتی سطح کا نعرہ ہے، اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے، لیکن بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ایک طرف یہ نعرہ بھی ہم دیتے ہیں اور دوسری طرف JNU کی بچیاں، وہ بھی تو ہماری بیٹیاں ہیں، ان بیٹیوں پہ ہم لاٹھی چارج بھی کر دیتے ہیں، پھر ہم نعرہ بھی دیتے ہیں، دوسری طرف یہ جامعہ ملیہ کی بچیوں کو ہم ٹارچر کرتے ہیں۔ اور صرف JNU اور جامعہ کی بات نہیں، DU کی بچیاں جو ہماری ہیں وہ ہماری بہنیں ہیں، DU کے اندر جو پڑھ رہی ہیں، بنارس ہندو یونیورسٹی کے اندر، بنارس ہندو یونیورسٹی میں بھی جو بچیاں ہیں ان پہ بھی مطلب ان کو بھی ٹارچر کیا جاتا ہے، ان کو مارا گیا، پیٹا گیا، ان کی عصمتیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو اب ایک طرف تو بیٹی بچانے کی بات کی جائے، بیٹی کس سے بچانے کی بات کی جا رہی ہے؟ اب تو اگر میں پولیٹکس کو اگر ریپرزینٹ کرتا تو بہت اچھا سے اس کا جواب میں دے سکتا تھا۔ جی ہم دو ہمارے دو، حکومت کے اس قول کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، یہ سوال پر میں کچھ تبصرہ نہیں کر سکتا ہوں، بس جی اب اس کو اب کس معنی میں لیا جائے؟ اگر حکومت یہ چاہتی ہے کہ بھائی ریسورسز گھٹ جائیں گے، مطلب جو ذریعہ حیات ہے، مطلب انسان کی زندگی بہت زیادہ آبادی بڑھے گی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آبادی تو چائنا کے پاس بھی بہت زیادہ ہے، انڈیا کے، اس کے بعد ہمارا ملک آتا ہے انڈیا۔ تو اب یہ جو ایک مسکنسیپشن جو کریٹ ہوا ہے پورے ملک میں، اور ایک غلط مطلب مائنڈ سیٹ ہوا ہے پورے ملک میں دیکھ رہا ہوں، پورے ملک کی بات انڈیا میں، کہ بھائی مسلمانوں کے ہاں بچے بہت زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ ایک محلے میں بھی سروے کیجئے گا تو آپ کو اندازہ لگ جائے گا۔ ایسا کیسے، اس طرح کی کون سی بات ہو گئی؟ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ تعلیم پہ فوکس کیجئے، کوالٹی ایجوکیشن کی بات کیجئے۔ ابھی ہم دو ہمارے دو، یہ جو مطلب جو سیاسی لوگ ہیں وہ صحیح سے اس کو واضح کر سکتے ہیں، مذہبی نقطۂ نظر سے کچھ اور جواب ہو سکتا ہے۔ غازہ پٹی میں جو اس وقت معاملات ہماری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اسے کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ اب چونکہ بہت لمبا وقت میں نے لے لیا اور چونکہ سوال ختم بھی نہیں ہو رہا ہے، میں چاہوں گا کہ مختصر کروں، چونکہ مجھے بھی ایک جلسے میں ابھی شریک ہونا ہے، پھر کل ہو کے آفس بھی جانا ہے۔ تو اب فلسطین کا ایک مسئلہ جو ایسا مسئلہ ہے، یہ فقط یہ فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، یہ پوری امت کا ایشو ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا کہ اب جو بھی دل درد مند جس کے اندر بھی موجود ہے، اور تھوڑا سا بھی احساس جس کے اندر ہے، میں نہیں سمجھتا کہ فلسطین کے مناظر کو دیکھ کے راتوں کو اسے نیند آ جائے، یا اس کے دسترخوان پہ چکن چنگیزی یا مٹن قورمہ یا کوئی بہترین کھانا موجود ہو، اور غازہ پٹی کی اس بچی کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا موجود ہو، تو پھر وہ لقمہ اس کے حلق سے نیچے اتر سکے، میں نہیں سمجھتا۔ تو یہ ایک درد ہے کہ جس درد کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ پوری امت کو سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے، اہل عرب کو بیٹھنا چاہیے، لیکن ہم اہل عرب کی کیا بات کریں؟ ایک طرف تو ٹرمپ کا استقبال کیا جاتا ہے، اور دوسری طرف پھر فلسطین کی جو صورتحال ہے، اور میرے حضور نے تو ارشاد یہاں تک فرمایا جس کا خلاصہ یہ ہے، پوری حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان بحیثیت جسم ایک مسلمان کو رہنا چاہیے، کہ اگر مغرب میں بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو مشرق میں رہنے والے کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے پاس کہاں احساس ہے؟ کسی کے پاس احساس نہیں ہے۔ میں خود اپنے بارے میں کہوں تو میں بھی بڑی بڑی باتیں کر سکتا ہوں، لیکن اس چیز کو محسوس کیا تھا اس دور میں محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ اور ہمارے لوگ کیا جانتے ہیں؟ ہمارے لوگ تو صرف غوث اعظم کو جانتے ہیں کہ غوث پاک بڑے پیر ہیں، اور یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے مرغہ فاتحہ کر دو، یا غوث پاک کی 11ویں کر دو۔ غوث پاک 11ویں شریف اور ختم غوثیہ اور یہ تمام چیزیں الگ جگہ ہے، لیکن غوث پاک اس زمانے کے سب سے بڑے قائد ہیں ہمارے، انہوں نے قیادت کیا ہے بھائی، انہوں نے لیڈ کیا ہے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی نے۔ اگر قیادت کی بات نہ ہوتی تو ایوبی کی جو فوج چلی ہے، اس فوج کے ہراول دستے میں اگر جو دستہ موجود تھا سب کے سب غوث پاک کے شاگرد تھے، اور مدرسہ قادریہ کے سب طالب علم تھے۔ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی ایوبی کو روانہ فرما رہے ہیں، تو درد تھا غوث پاک کو۔ اور پھر اس دور میں جو بھی ریفیوجی مسلمان الگ الگ ملکوں سے بغداد پہنچتے تھے، ہم نے تو یہ جانا ہے کہ ہمارے غوث پاک، اور میں تو کہتا ہوں ہمارے غوث پاک، اور سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں کہ ہمارے غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدرسہ قادریہ کے بغل میں خانقاہ قادریہ قائم کیا، اور خانقاہ قادریہ کے بغل میں باضابطہ ایک اورفن ہاؤس یتیم خانہ قائم کیا، اس کے علاوہ ریفیوجی کیمپ قائم کیا۔ عالم اسلام کے ستائے ہوئے مظلوم بے بس مسلمان پہنچتے تھے خانقاہ قادریہ میں، غوث پاک رہنے کے لیے چھت بھی فراہم کرتے تھے،
پہننے کے لیے کپڑا بھی فراہم کرتے تھے اور ان کے بچوں کی تعلیم کا بھی انتظام کرتے تھے. بے شک تو بھائی ہم لوگ بھی تو غلامان غوث ہیں, بے شک. خطاب کر رہے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی تو کچھ کام ہمارے ذمہ بنتا ہے, تو وہ بھی کام کرنا چاہیے ہمیں. اب آتے ہیں تھوڑا آپ کی پرسنل زندگی کی طرف. تقریر کا آغاز آپ نے کب کیا؟ ہاں, یہ سوال جس کا انتظار میں بہت دیر سے کر رہا تھا. تقریر کا آغاز باضابطہ طور سے, میں آج بھی چونکہ میں کوئی خطیب نہیں ہوں باضابطہ, لیکن آغاز تو اسی وقت ہو چکا تھا مجھے جہاں تک یاد ہے کہ اب چونکہ جو والدہ نے جو لکھا ہے وہ ڈائری مینٹین کرتی تھیں میری اماں, اور آج بھی ان کی عادت ہے وہ ڈائری مینٹین کرتی ہیں, لکھتی رہتی ہیں. تو انہوں نے لکھا ہے کہ 88 کی پیدائش کے بعد, یہ اور بات ہے کہ وہ مطلب اسکولس اور مدرسے میں وہ ہمارے کسی استاذ نے, اور وہ 1990 لکھ دیا ہے میری تاریخ پیدائش کو, تو اس میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے. 24 سپٹمبر 1988 کے اعتبار سے بھی 36 سال کچھ مہینے بنتے ہیں, جی اور ایسے بھی 35 سال. تو اماں جہاں تک لکھی ہیں اس میں ڈائری کے اندر, انہوں کو ڈائری میں دیکھا, مجھے ابھی وہ بات یاد آ رہی ہے فوراً کہ 6 سال جس وقت میری عمر تھی, صرف 6 سال, یعنی 88 کی پیدائش ہے اور پھر اسی سے 6 سال آپ جوڑ لیں. 6 سال کی عمر میں پہلی تقریر میں نے خواسپور کے ایک جلسے, اپنے گاؤں ہی کے جلسے میں, وہاں پہ ایک بزرگ ہیں, ان کا سالانہ عرس ہوتا ہے, بڑے بڑے علماء آتے ہیں وہاں پہ, مطلب ہندوستان کے, مجھے نہیں لگتا کہ صف اول کے جتنے خطبہ ہیں سب پہنچے ہیں اس دور کے, اس زمانے کے, ہم لوگ کی پیدائش سے قبل یا اس کے بعد بھی. صف اول کے سارے شعراء نقبا, آپ کے راہی بستوی صاحب کئی بار آ چکے ہیں آپ کی بستی ضلع کے, اور وہاں کے سارے خطبہ بھی وہاں تشریف لائے ہیں. تو وہاں پہ میری پہلی تقریر ہوئی تھی, اور میں بہت چھوٹا تھا, 6 سال کی عمر تھی. کیا 6 سال کی عمر آپ سمجھ سکتے ہیں موجودہ دور کے بچے کیا کرتے ہوں گے. بڑی اونچی ٹوپی لگایا تھا اس وقت, میں نے خطاب کیا تھا, مجھے یاد ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین پہ میں نے خطاب کیا تھا 6 سال کی عمر میں. پھر اس کے بعد سے وہیں سے آغاز ہوا, اور پھر میں جب تک خواسپور میں پڑھتا رہا, خطاب کرتا رہا میلااد شریف وغیرہ میں, اور اس کے بعد جب گھوسی گیا تو پھر سن 2009 میں جمشید پور علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس کی تقریب میں ایک مقابلہ, آج بھی وہ مقابلہ ہوتا ہے بچوں کا, اس میں ایک ٹاپک تھا علامہ ارشد القادری بحیثیت ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت. تو اس میں شمس العلوم گھوسی سے نمائندہ بنا کے حضرت مولانا ممتاز عالم مصباحی, جو ہمارے پرنسپل ہیں, شیخ المعقولات والمنقولات, انہوں نے مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا. اب اس کی تیاری علامہ عاصم اعظمی, حضرت علامہ مفتی عثمان شمسی, جو اس وقت دھام نگر شریف میں شیخ الحدیث ہیں, آپ جانتے ہوں مفتی عثمان شمسی, بہت قابل اور متقی پرہیزگار عالم دین ہیں, انہوں نے تیار کرایا باضابطہ. تو یہ لوگ چونکہ ڈائریکٹر تھے, ایکٹنگ مجھے کرنی تھی, میں وہاں گیا, میں خطاب کیا, اور الحمدللہ پورے بھارت کے مدرسوں کے بچے میں ٹاپ کیا وہاں پہ. تو پہلا ایوارڈ علامہ غلام زرقانی اور مولانا یہ غلام رسول بلیاوی صاحب کے ہاتھوں سے مجھے وہ ایوارڈ ملا تھا 2009 میں. تو پھر مجھے جذبہ ہوا کہ خطاب چونکہ پبلک کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے, اور الیکٹرانک میڈیا, جیسے آپ ابھی میں, یہ بھی الیکٹرانک میڈیا کا ایک سورس ہے, سوشل میڈیا بھی الیکٹرانک میڈیا, تو الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کا ایک سورس وہ بھی, الیکٹرانک میڈیا ہم اسے کہہ سکتے ہیں, پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا. الیکٹرانک میڈیا کا ایک سورس وہ بھی ہے کہ ہم پبلک کو ایڈریس کریں, لوگوں کے بیچ موجود رہیں, وہاں ایڈریس کریں. تو پھر اس کے بعد سے فراغت کے بعد 2011 سے پھر اب چونکہ تعلیم بھی جاری, میرا چونکہ مشن تھا UPSC کرنا, یونین پبلک سروس کمیشن کے ذریعے مجھے IAS یا IPS بننا تھا, مطلب بحیثیت انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس مجھے DM یا انڈین پولیس سروس کے تحت SP ہونا تھا, اور ہوا بھی. اس کے لیے میں نے تیاری بھی کی, ایک بار پری بھی میں نے ایگزام دیا, 2 بار دیا, نکلا بھی. پھر اس کے بعد سے مینس تک بھی پہنچا. پھر میں BPSC میں, بہار پبلک سروس کمیشن کے CSC میں, سول سروس ایگزامینیشن میں, اس میں بھی 1-2 بار میں اپیئر ہوا. تو اس وجہ سے اسی میں تیار پڑھتا بھی تھا اور کبھی کبھی خطاب کرتا تھا. لیکن ادھر 1-2 سالوں سے کچھ زیادہ خطاب میں, آپ کو بھی جیسا خبر ہے خطابت کا ریشیو بڑھا ہے, لیکن اب تو معاملہ بہت ٹف ہو چکا ہے. اب تو میں کہوں گا اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے کہ اب چونکہ میں جاب بہار گورنمنٹ میں, مطلب اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, جاب جو لوگ کرتے ہوں تو غلامی ہی کرتے ہیں, تو بہار گورنمنٹ میں بھی جاب کرتا ہوں. اب یہ کہ 100-200 کلومیٹر کا پروگرام میں آرام سے کر سکتا ہوں, کوئی ڈیمانڈ بھی میں نہیں کرتا ہوں الحمدللہ. خبر بھی آپ کو کوئی نذرانہ نہیں, یہ نہیں کہ اس سے میں اپنی اقتصادی حالت کو مضبوط کروں, الحمدللہ اس کا انتظام ہے سائڈ سے میرے پاس. اب یہ کہ خطابت ایک شوق ہے, اور شوق نہیں بلکہ عبادت ہے. ہمارے بزرگوں نے خطابت کو عبادت سمجھا ہے, یہ کوئی پروفیشنل چیز نہیں, یہ ایک عبادت ہے. جنید بغدادی نے اس کو عبادت کہا, سرین سقطی نے عبادت کہا, ابو الفرد طرطوسی نے عبادت کہا, غوث پاک فرماتے ہیں خطابت عبادت ہے. تو خطابت بھی ہے, تو یہ میرے لیے عبادت کا ذریعہ ہے کہ یہ عبادت ہے. تو اب میں صرف مجھے کرایہ بھاڑا بھی مل جائے, مطلب گاڑی کا زادرہ وغیرہ مل جائے, تو نذرانہ کی کوئی ڈیمانڈ نہیں. جو بھی موضوع ہو کتاب و سنت کے حوالے سے انشاءاللہ میں خطاب کرتا بھی ہوں اور کروں گا بھی. جیسا کہ آپ یوٹیوب پہ ساری تقریریں میری پڑھی ہیں, آپ اٹھا سکتے ہیں, کہیں کوئی لطیفہ, کوئی ہنسنے ہنسانے والی بات نہیں ملے گی. ایک درد ہے جو میں شیئر کرتا ہوں کہ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کو جانے, ہم 1-2 زخم نہیں
سارا بدن ہے بدن چھلنی، درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے. تو آخری باضابطہ کوئی خطیب میں ابھی بھی نہیں ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ ان فیوچر بھی، چونکہ میں خطابت، چونکہ میرے لیے پروفیشن نہیں ہے. جی خطابت ایک عبادت کا ذریعہ ہے، اور جی. پبلک کو ایڈریس کرنے کا ذریعہ ہے، دین کے قریب لانے کا ایک ذریعہ ہے بس. اگلا گیسٹ ہمارے اس پروگرام میں آپ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں تو چاہوں گا کہ سب سے اگلا گیسٹ ہی صرف ایک شخص کی میں کیوں ان کا نام لوں، بلکہ میں یہ کہوں گا آپ خطیب اور شاعروں سے زیادہ فوکس کیجئے کہ جو مدرسین ہمارے ہیں، چونکہ جو مدرسوں کے اندر بیٹھ کے جو بخاری پڑھا رہے ہیں، جو مسلم شریف پڑھا رہے ہیں، جو ملا حسن اور حمداللہ پڑھا رہے ہیں، حالانکہ ان پر بھی سوال ہوتا ہے کہ بھائی ملا حسن کو ہٹا دو، حمداللہ کو ہٹا دو، جو مسلم الثبوت پڑھا رہے ہیں، جو توضیح تلویح پڑھا رہے ہیں، جو بلاغت پڑھا رہے ہیں، جو ہمارے علماء، جو ہمارے جید وہ لوگ ہیں ہمارے. یہ ہم لوگ جو اسٹیج پہ ہیں یہ الگ ایشو ہے، ہم لوگ کو تو پبلک دیکھ ہی رہے، جان رہی ہے. لیکن جو مدرسے کی چھتوں کے نیچے بیٹھ کے جو جافشانی مشقت کر رہے ہیں، اور انہی لوگوں کی مشقت اور محنت کا نتیجہ کبھی غلام غوث قادری کی شکل میں، رہبر بستوی صاحب قبلہ کی شکل میں لوگوں کے سامنے جی موجود ہیں. بالکل. تو میں تو یہ گزارش کروں گا کہ آپ ہر مدرسے کے شیخ الحدیث کے پاس جائیے، اور ان کی بارگاہ میں آپ جا کے زانو طے کیجیے، زانو ادب طے کیجیے، اور حضرت کے سامنے مطلب موجودہ دور کی ترجیحات کو پیش کی، جس میں پہلی ترجیح یہ ہو کہ آپ پوڈ کاسٹ میں آئیے اور اپنے بارے میں کچھ بتائیے، تاکہ لوگوں کو ایک جذبہ ملے اور آپ کے بارے میں لوگ جانیں. لیکن خاص طور سے میں اگر ریکمینڈ کرنے کی بات آئے گی تو میں تو کہوں گا کہ مورخ اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر محمد عاصم اعظمی، اللہ ان کو لمبی عمر صحت کے ساتھ عطا فرمائے، آپ ان سے ملاقات کیجیے، جائیے ان کی بارگاہ میں، اور ان کا خود آپ کو اپنا مہمان بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد سے آپ ان کا انٹرویو کیجیے. یہ بہت ضروری. آخر میں عوام اہل سنت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ عوام اہل سنت کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی ترجیحات کو سمجھیں. آج تک ہم اپنی ترجیحات کو نہیں سمجھ پائے، یعنی نہ تو میں باتیں میری تھوڑی سی کڑوی ہوتی ہیں، اسٹیج پہ بھی بہت تکلیف لوگوں کو پہنچتی ہے، اور ایسے بھی ترجیحات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری ترجیحات کے جیسے ترجیحات میں کیا ہے میں بتاؤں. پبلک کے بیچ ڈسکس کا موضوع کیا ہونا چاہیے آج تک ہم نہیں سمجھ سکے. اب ہم کیا کرتے ہیں بھائی، ڈسکس کا موضوع ہم بناتے ہیں پبلک کے بیچ کے حضرت ابوبکر صدیق افضل ہیں کہ حضرت علی افضل ہیں. بھائی یہ تو فیصلہ ہو چکا کہ حضرت سرکار ابوبکر ہی افضل ہیں. ہمارا عقیدہ تو وہی ہوگا جو اعلیٰ حضرت کا ہے، جو ہمارے اسلاف کا ہے. تو یہ سب ڈسکس کا موضوع نہیں ہونا. ڈسکس کا موضوع یہ ہونا چاہیے ترجیحات کو سمجھے کہ ہماری بچیاں ارتداد کا شکار کیوں ہو رہی ہیں، ہمیں اس پر قدغن لگانے کی ضرورت ہے، ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے. گھر گھر جا کے ہماری جو عالمہ ہیں، جو فاضلہ ہیں، جو معلمہ ہیں، ہر آنگن میں جائیں، لوگوں کے دلوں میں خشیت ربانی کو پیدا کریں، دینی نہج پہ اور سیرت مصطفیٰ اور شریعت نبوی کے مطابق بچوں کی تربیت ہو، حضور کی محبت کا رنگ چڑھ جائے بچی کے بھی اوپر، بچے کے اوپر، تاکہ وہ رنگ کوئی اتار نہ سکے. یہ پہلی ترجیح ہو. دوسری ترجیح یہ ہو کہ اسکولز میں، کالجز میں جو ڈراپ آؤٹ ریٹس ہمارے بڑھے ہیں، ہم غور کریں تعلیم پر، سارے لوگ سر جوڑ کے بیٹھے، فوکس ہوں کہ تعلیم اس ترجیح کو سمجھے. تیسری ترجیح کہ ہم فرائض کا خیال کریں. بھائی ہمارے یہاں مستحبات پہ بہت زیادہ فوکس ہے، فرائض کو پس پش ڈال دیں گے. امام صاحب کو چین نہیں ہے بھائی آ کے فاتحہ پڑھ دیجئے، تو چادر پیش کر دیجئے، یہ کر دیو کریے سب. میں ان چیزوں کی تردید کہاں کر رہا ہوں، یہ بھی یقیناً یہ ہماری پہچان ہے، اس سے برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں، فاتحہ سے، چادر پوشی سے، یا حاضری مزار سے بہت برکت ہے اپنی جگہ اپنی. ہم تو وسیلہ والے لوگ ہیں، وسیلہ قائل ہیں، لیکن ترجیحات کو تو سمجھے بھائی. مسجدیں ہماری سونی پڑی ہیں، عوام اہل سنت کی ہم کیا بات کریں بھائی. وہ لوگ بھی خوب سبحان اللہ الحمدللہ، بھائی اچھی بات ہے، سبحان اللہ الحمدللہ کرو، لیکن مسجدوں کو آباد کرنے کی ذمہ داری بھی تو ہماری ہے نا. ان مساجد کو ہم آباد کریں، مدرسے کی بنیاد کو مضبوط کریں. اتر پردیش کے جتنے سرحدی جو اضلاع ہیں، خبر آپ کو ملتی ہی ہوگی، شراوستی، سدھارتھ نگر، سنت کبیر نگر، مہاراج گنج، کشی نگر، سارے مدرسے ڈسٹرائے ہو رہے ہیں، ان کو ڈیمولائش کیا جا رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں غور کرنا ہوگا، اپنے مدرسوں کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہوگا. تو میں صرف یہی کہوں گا بس ایک لفظ میں کہ عوام اہل سنت اور علماء اہل سنت ہم سب اپنی ترجیحات کو سمجھیں. خطیب بھی اپنی ترجیح کو سمجھے کہ خطابت کے لیے موجودہ دور میں ہمیں ٹاپک کیا ہونا چاہیے، ہم کس موضوع پہ خطاب کریں، اور کتاب و سنت کو پریورٹی دینے کی ضرورت ہے. میں جہاں تک سمجھ اولیت کتاب و سنت کو دیا جائے، یعنی جتنی دیر بھی گفتگو ہو کتاب و سنت کے حوالے سے ہی گفتگو ہو. اس میں تاریخ بھی ہو، اسلاف کی بات ہو، صحابہ کی بات ہو، تابعین کی بات ہو، تبع تابعین کی بات ہو، علماء ربانیین کی بات ہو، پھر اس سے ہم سبق بھی حاصل کریں. بس بہت شکریہ. آخر میں ہمارے اس پروگرام کے بارے میں کیا ارشاد؟ یہ پروگرام تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ. میں تو کہوں گا کہ رہبر صاحب قبلہ مزید ترقی ہو. لوگ اسے میں تو لوگوں سے بھی کہوں گا کہ اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے،
اور ساتھ ہی یہ بہت اچھا پروگرام ہے. میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم نے بھی بہت سارے لوگوں کو جانا. حالانکہ مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں دیکھ پاتا ہوں، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. کبھی دیکھ لیا مختلف جگہوں سے، جی لیکن اس کے ذریعے میں وہی پھر کہوں گا کہ ہمارے وہ علماء ہیں جو مدرسوں میں، کوئی جو شیخ المعقولات والمنقولات ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں، جو شیخ الادب ہیں، وہ اساتین امت ہیں. بے شک. بہت بڑی ذمہ داری ان جی علماء کے اوپر ہے جو ہمارے اتر پردیش کے اندر بھی، مطلب پورے بھارت کی بات کر رہا ہوں، جہاں بھی جو مدرسہ ہمارا چل رہا ہے، جامعہ اشرفیہ کا اساتذہ، جامعہ شمس العلوم کے، جامعہ امجدیہ کے، یہ بڑے لوگ ہیں. یہ ان کو ہم اس کے ذریعے جانیں، تو جاننے کے لیے یہ پروگرام تو بہت اچھا ہے. اس لیے یہ پروگرام آپ کا بہت اچھا ہے. اور انڈیا میں جس چیز کا ہم بڑی شدت سے انتظار کر رہے تھے، ہمارے پڑوسی ملک میں پوڈ کاسٹ تو بہت زیادہ لوگ کرتے ہیں، پر ہم یہاں ذکر نہیں کریں گے ان چیزوں کا. جی پر انڈین مسلم ہونے کے ناطے ہم یہی کہیں گے کہ بھارت کے علماء اور بھارت کے خطبہ، شعراء، مدرسین، اساتذہ، علماء ربانین کے لیے ایک بہترین پلیٹ فارم آپ نے فراہم کر دیا ہے. اس کے لیے آپ قابل مبارکباد ہیں. حضرت آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین اکرام، آپ نے یہ انٹرویو سماعت کیا، یہ بہت ہی مفید باتیں آپ نے سماعت کی ہے. یقیناً اگر اس پورے پوڈ کاسٹ کو آپ سماعت کریں گے، اس کے بعد آپ کے دل کی دنیا تو ضرور بدلے گی، اور بدلنے کی بھی ضرورت ہے. اس وقت ہمیں اور آپ کو اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. پھر ملتے ہیں کسی اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.